السلام علیکم جی۔ رانا بلال آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ تو دوستو، میں آپ کو آج ایک ویزے کے بارے میں انفارمیشن دینے لگا ہوں۔ بیسیکلی وہ ویزا ہوگا امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یو ایس اے کا۔ آپ اگر کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں نا، پہلے تو میری آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اس ملک کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا ضروری ہے۔ معلومات کیا ہونا ضروری ہے؟ اس معلومات میں شامل ہو کہ اس ملک کی درآمدات میں کیا ہے، اس میں آپ کیا کام کر سکتے ہیں، اچھا اس میں حکومت کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہوتی ہے ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جیسے عرب ممالک میں ہوتی ہے۔ تو دوسری مین بات، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں مذہب کون سا ہے، کون سے ملک میں جا رہے ہیں آپ، وہاں مسلم اسٹیٹ ہے، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، کیا ہے، آپ وہاں سروائیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اور چوتھی مین ہے فورتھ، لیکن ہے یہ مین پوائنٹ کہ اس ملک میں لینگویج، زبان، جو مادری زبان ہوتی ہے وہ کون سی ہے، کیا آپ وہ جلدی سیکھ پائیں گے یا نہیں سیکھ پائیں گے۔ مطلب کہ انگلش ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے عربک ہوتی ہے عرب ملکوں میں، جیسے پاکستان میں اردو ہے۔ تو بیسیکلی آپ کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ آپ وہ لینگویج جلدی سیکھ سکیں گے یا نہیں۔ تو چلیے میں آپ کو معلومات دیتا ہوں آج یو ایس اے کے بارے میں۔ یو ایس اے کا جو دارالحکومت ہے نا، وہ ہے واشنگٹن ڈی سی، ٹھیک ہے، اچھا دارالحکومت، اس کا اچھا سٹی ہے، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی یو ایس اے اس ٹائم دنیا میں فرسٹ یا سیکنڈ، تو اس لیول پہ ہے ہر لحاظ سے۔ اور جو اس کا، میں پاکستان سے ہوں، میں اردو اسپیکنگ ہوں، کیونکہ میرے یہاں کے کافی لڑکے جاتے ہیں تو وہ اردو اسپیکنگ ہے، تو میں پھر اردو میں ہی زیادہ بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے اپنی لینگویج میں۔ محلے وقوع کی بات کی جائے تو امریکہ کی سرحدیں کینیڈا اور میکسیکو سے ملتی ہیں، جو کہ دونوں ایک ویل سیٹلڈ ریاستیں ہیں۔ اور زمینی رقبے کے لحاظ سے امریکہ بہت ہی بڑا ہے، اس کا ایریا 96,29,091 اسکوائر کلو میٹر، مطلب 96,29,091 مربع کلو میٹر امریکہ کا کل زمینی رقبہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی آبادی ماشاءاللہ کافی ہے، ٹھیک ہے، وہ غالباً بنتی ہے 37 کروڑ۔ اچھا، اور زبان، وہی لینگویج کی بات آ گئی تو یہاں انگلش بولی جاتی ہے، ویسے گورنمنٹ لینگویج جو انگلش ہے، انگریزی ہے، ادروائز ڈکلیئرڈ نہیں ہے، آپ وہاں پہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کرنسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پہ ڈالر ہے، جو کہ اس ٹائم 280 روپیز پاکستانی، شاید $1۔ اور
وہاں پہ جو ہے نا مذہب وہ عیسائیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب عیسائیت میں دیکھا جائے تو مسلمز کا رہنا تو مشکل ہے، لیکن اب کافی مسلمز گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، اب تو الگ الگ وہاں پہ ان کے چھوٹی چھوٹی بستیاں ٹائپ بن چکی ہیں، تو وہ چیز دیکھی جائے تو وہاں پہ سروائیو کر سکتا ہے بندہ، کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے اور ایک عیسائی ہے اور وہ ایک دوسرے کے، ویسے اندر سے وہ خلاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے اب سسٹم کہ بھی وہ اس کو قتل کر دے گا یا وہ اس کو مار دے گا، وہ اس کو رہنے نہیں دے گا، وہ سسٹم نہیں ہے، رہ سکتا ہے کوئی بھی بندہ پرسنلی رہ سکتا ہے۔ اور حکومت وہاں پہ ہوتی ہے صدارتی جمہوری حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کا سب سے بڑا آل ان آل صدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حال ہی میں اب اس ٹائم صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدر ہیں، اور شرح خواندگی مطلب کہ ویل سیٹلڈ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو، وہ 99% ہے، مطلب کہ وہاں کے لوگ ایڈجسٹڈ ہیں، ترقی یافتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور معیشت کا لحاظ ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کسی دوسرے کنٹری پہ اس کی سپورٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں، ان کی بڑی مضبوط معیشت ہے، ان کی اپنی پروڈکشن ہے، وہ ایک صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ہی انویسٹمنٹ اپنے ہی ملک میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے مطلب نقصان نہیں کرتے اپنے ملک کا، کسی دوسرے ملک میں نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب صحیح ویل سیٹلڈ ہیں جس کو کہتے ہیں، مطلب جو بندہ ویل سیٹلڈ ہے، جب پاکستان میں کوئی صحیح ویل سیٹلڈ بندہ ہو تو اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ جاتا بھی نہیں ہے۔ وہی بات کہنے کا ہے کہ مطلب امریکہ کے لوگ بھی اتنے ویل سیٹلڈ ہیں کہ ان کو کسی دوسرے کنٹری میں جانے کی، کہیں اور انویسٹمنٹ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اور امپورٹ ایکسپورٹ کے لحاظ سے بات کی جائے، مطلب درآمدات اور برآمدات کے لحاظ سے بات کی جائے تو امریکہ برآمدات ایکسپورٹر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صنعتی مشینری بڑی مضبوط ہے، بہت فیمس ہے، اچھا، اس کے علاوہ الیکٹرانکس میں بیسیکلی مین موبائل اور کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ، اچھا، اس کے بعد ایروپلین مطلب ہوائی جہاز، وہ کسی بھی طرز کے ہو سکتے ہیں، ایک ایئر بسز بھی کہہ لیں ان کو، یا ان کو کہہ لیں جنگی جہاز مطلب، اور آرمز کے لحاظ سے مطلب اسلحہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی لے لے، کتنا لے لے، کسی بھی طرح کا لے لے، وہ وہاں کا مشہور ہے اور اچھا ہے۔ اب آخری چیز جو ہے وہ، اب میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میں پاکستان کے لحاظ سے ہی بات کروں گا کہ پاکستان سے امریکہ کا ٹائم جو ہے نا وہ 14 گھنٹے، پاکستان سے امریکہ کا ٹائم 14 گھنٹے آگے ہے، ٹھیک ہے، مطلب پلس میں ہے، اور پاکستان کا 14 گھنٹے ٹائم امریکہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مائنس میں ہے، نیگیٹو میں ہے، وہ 14 گھنٹے پیچھے ہے۔ تو یو ایس اے کے بارے میں ویسے میرے پاس معلومات بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اب میں ایک مکمل اگر معلومات دینا چاہوں تو وہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، انفارمیشن ہو جائے گی، وہ پھر آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، تو لہٰذا میپ بھی ہے میرے پاس یو ایس اے کا، تو اس لحاظ سے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ کو کس کس طرح سے آپ امریکہ جا سکتے ہیں، اسٹڈی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو کیا کیا مشکلات آئیں گی، کیا نہیں آئیں گی، یہ ساری معلومات دیکھنے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔